بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ فیض سے جیسے جیسے تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں، جو ایک گٹھ جوڑ تھا، نیکسس تھا، وہ جو ہے وہ پتہ بھی اس کا چلتا جا رہا ہے اور ٹوٹتا بھی وہ جا رہا ہے۔ فائدہ صرف عمران خان کا نہیں تھا، فائدہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے اپنا بھی سوچ رکھا تھا۔ پھر اب جناب اسرائیل کو بڑی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ آج ٹائمز آف اسرائیل میں ایک بلاگ لکھا گیا ہے اور اس میں ایک بہت بڑا انکشاف کیا گیا ہے کہ عمران نے اپنے سسرالیوں کے ذریعے، یعنی کہ سابق سسرالیوں کے ذریعے، ویسے تو ابھی بھی اس کے سسرالی وہی ہیں اصل میں، ان کو ایک کے ہاتھوں گولڈ سمتھ اینڈ فیملی ان کے ہاتھوں ایک پیغام بھیجا ہے کہ مجھے رہا کروائے تو میں رہا ہو کر پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کو معمول پر لے آؤں گا۔ اس کی تھوڑی سی آپ کو تفصیل جو ہے وہ بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے، جو پروسیڈنگ چل رہی ہے، وہ اب تیزی سے اختتام کی طرف بھی بڑھ رہی ہے۔ لیکن جو ذرائع ہیں، خبری ذرائع، ان کا یہ موقف ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک دن بھی خاموش ہونا گوارا نہیں کیا۔ حالانکہ جو آرمی ایکٹ ہے اس میں واضح طور پر یہ بات لکھی گئی ہے کہ افواج پاکستان کا کوئی بھی آفیسر ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد تک کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا، اور جو حساس ادارے کا آفیسر ہوگا وہ 5 سال تک۔ تو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ISI کے سابق سربراہ تھے، انہوں نے 5 سال تو کیا، 5 منٹ بھی چپ رہنا گوارا نہ کیا۔ جو ڈیٹا ملا ہے، جو شواہد ملے ہیں، جو موبائل فون سے چیزیں ملی ہیں، انتہائی خوفناک ہیں۔ کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، کچھ منظر عام پر آنی ہیں، لیکن ان سے ایک بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اتنے زیادہ ایکٹیو اس وقت نہیں تھے جب عمران خان کی حکومت تھی اور اس کے ساتھ تھے، جتنے بھی وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہو گئے۔ وہ PTI کی تمام لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں تھے، سابق صدر عارف علوی سے لے کر رؤوف حسن، عمر ایوب، بیرسٹر گوہر، جتنے بھی تھے وہ سب سے رابطے میں تھے۔ اور پھر ان لوگوں کا جو ایک نیٹ ورک ہے، جو لندن میں ہے، جو امریکہ میں ہے، دبئی میں ہے، اس کے ساتھ بھی رابطے میں تھے۔ واٹس ایپ پہ ان کو احکامات دیے جاتے تھے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، حکومت پہ دباؤ کیسے بڑھانا ہے، کون سا بیانیہ چلانا ہے، کون سا نہیں چلانا۔ جب تک عمران خان جیل سے باہر رہا، اس وقت تک بھی یہ جو موصوف تھے، یہ ان کے ساتھ کسی نہ کسی انداز میں رابطے میں تھے اور ان کو بھی گائیڈ لائن فراہم کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھ لیا، آج تک آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، خلاف کوئی بات نہیں کی، اور وہ سارے کا سارا ملبہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ پر ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جنرل فیض جو تھا وہ جنرل باجوہ کو رپورٹ کرتا تھا۔ بھائی پرائم منسٹر آپ تھے اور DGI براہ راست وزیر اعظم کے ماتحت ہوتا ہے،
تو اگر وہ باجوہ کو رپورٹ کرتا تھا، آپ کو نہیں کرتا تھا، تو اس سے زیادہ آپ کی نااہلی اور کمزوری کا اندازہ اور کیا لگایا جا سکتا ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ پھر جس طرح میں نے بات کی کہ جو شواہد ہے، جس کا ذکر بھی کیا ترجمان افواج پاکستان نے، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب، انہوں نے جو بات کی کہ جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے وہ مکمل شواہد کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ مکمل دستاویزات، ریکارڈ کی جانچ پڑتال کے بعد ہو رہی ہے۔ میری اطلاع کے مطابق جنرل ریٹائرڈ فیض کی گرفتاری کے بعد تقریباً کوئی 200 سے زیادہ لوگوں کے ساتھ یا پوچھ گچھ کی گئی ہے، یا ان کو بھی نگرانی میں رکھا گیا یا حراست میں رکھا گیا ہے، جو اس سارے نیٹ ورک کا حصہ تھے۔ ظاہر وہ کام تو کرتے تھے، کئی جو ہے ان سے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا، کئی جن کے بارے میں ٹھوس شواہد ہیں وہ ابھی ان کے ساتھ انکوائری جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو یہ ایک فٹ کیس بنتا جا رہا ہے، کیونکہ نیکسس یہی ہے۔ فٹ کیس ملٹری ٹرائل، عمران خان کے ملٹری ٹرائل کا اس طرح سے بنتا جا رہا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اپنا تو فائدہ سوچ رہا تھا، عمران خان کا بھی فائدہ سوچ رہا تھا، اور لمبے عرصے کا 2030-35 تک کی پلاننگ تھی کہ میں یہ ہوں گا، یہ وزیر اعظم عمران خان ہوگا، میں صدر بن جاؤں گا، یا میں آرمی چیف بن جاؤں گا۔ یہ ساری اس پلان کا حصہ تھے۔ جاتے جیسے آگے بڑھیں گے آپ کو اس پلان کے جو انٹرنیشنل محرکات ہیں اس سے بھی آگاہ کریں گے۔ آپ نے نگران دور حکومت میں کابینہ کمیٹی بنی تھی، اس کی سفارشات میں لکھا ہوا۔ پھر ابھی جو ایک کابینہ کمیٹی بنی، اس نے جب 9 مئی کی انکوائری کی، اس میں بھی چیزیں سامنے آ گئیں کہ 30 سے 40 کے قریب لوگ تھے جو 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ تھے، اور ان کا مہا گرو عمران خان ہی تھا۔ پھر وزیر دفاع خواجہ آصف کہہ چکے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ہدایات بھی دیتے تھے اور اس میں ملوث بھی تھے، ان کا ہاتھ بھی تھا، اور جو واقعات ہوئے اس میں بھی وہ پوری طرح ان کے ساتھ تھے۔ یہ حقیقت ہے جو کہ بتائی گئی۔ اور پھر ایک اور اہم بات کہ جو بات انکوائری کے دوران جو شواہد اتنے زیادہ جو جنرل فیض کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اس سے لگ نہیں رہا کہ وہ اس چیز سے انکار کر سکیں گے کہ ان کا تعلق عمران خان سے نہیں ہے۔ تو جلد ہی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید یہ بیان دیں گے کہ عمران خان کا ان شواہد کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ جیسے ہی ان کی یہ اسٹیٹمنٹ آئے گی تو عمران خان کا فوجی ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، جس سے وہ ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں، لیکن وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لازمی طور پر وہ ٹرائل جو ہے وہ ہوگا۔ یہ چیز جو ہے وہ واضح انداز میں کہی جا رہی ہے۔